اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصف خیال میں سے گفتگو کا اقتباس پیش خدمت ہے۔ ایک نیک بادشاہ تھا اور اس کو اللہ کا بڑا شوق تھا۔ ایسا ہوا کہ ایک دن ایک درویش اس کے محل میں آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ آپ کدھر آئے ہوئے ہو؟ تو اس درویش نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ محل ہے اور اس میں اونٹ، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کبھی بادشاہ کے محل میں بھی اونٹ ہوا؟ درویش کہتا ہے کہ بادشاہ کے محل میں اونٹ تو ملتا نہیں اور تو یہاں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو تلاش کرنا ہے تو باہر نکل کر اللہ کی تلاش کرو، مگر آپ تو بادشاہ بن کر اللہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس بادشاہ میں بڑا انقلاب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اونٹ تو محل میں ملتا نہیں، لیکن خدا کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو حاصل میں جو چیز نہیں ملتی وہ محرومی میں ملتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا بننے کا شوق ہے تو آپ کسی اللہ والے کے خادم بنیں، تو پھر آپ کو اصل بات مل جائے گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات سے زندگی میں فاؤنٹین شروع ہو جاتے ہیں، چشمے بلکہ سرچشمے شروع ہو جاتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اپنی دکان میں مصروف تھے۔ ایک سائل اس دکان پر آیا کہ مجھے کچھ خیرات دے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جا، ٹائم نہیں ہے۔ وہ سائل کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس سائل نے کہا، دیکھو میاں، تیرے پاس خیرات دینے کا ٹائم نہیں تو آپ میری ایک بات کا جواب دو اور پھر آپ بھلے خیرات نہ دینا۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو پھر تم مرو گے کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جیسے تو مرے گا۔ تو فقیر نے کہا، ہمارا کیا مرنا ہے؟ اس نے وہیں چادر بچھائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور موت سے گزر گیا۔ یہ واقعہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے اندر گزر گیا۔ پھر تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تذکرۃ الاولیاء، پرندوں کی کہانیاں اور پھر اتنے خیال آئے کہ سب دنیا کے خیالات ہی ان کے پاس آ گئے، اور اس ایک واقعے نے انہیں کیا کیا خیالات بدل دیے۔ تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ کہتے ہیں کہ خیال ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، وہ کہیں پہ کوئی آنے جانے والا پھینک جاتا ہے، کبھی وہ نام بتا جاتا ہے اور کبھی نام نہیں بتاتا۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور کوئی انسان آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کے اندر ایک بیج پھینک جاتا ہے، اور وہ بیج برآمد ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک تناور درخت بنتا جاتا ہے۔ پھر خیال ہی خیال، خیالات ہی خیالات، بلکہ خیالات اور تخیلات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس ایک بیج سے کیا کیا کرشمے پیدا ہو گئے۔ مثلاً کسی جاننے والے نے ایک بات کان میں کہی اور وہ بات گرو کرتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے کہ اس نے ایک بات میرے کان میں کہی تھی اور اس ایک بات سے میری ساری کائنات ہی بدل گئی۔ مطلب یہ کہ اس نے بڑی بات کر دی اور کوئی خاص بات کر دی۔ سوال پوچھا گیا کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ناپسندیدہ خیال ذہن میں آ جاتا ہے، تو اس کا جواب حضرت واصف علی واصف نے یوں دیا کہ گویا کہ اگر دنیا کے اندر بد منظر دیکھنے کو مل جائے تو آپ بدی کا خیال پیدا کریں گے، مگر آپ کو اچھا خیال آنا چاہیے۔ بدی کے انتظار میں نہ رہنا اور ایسا موقع تلاش نہ کرنا کہ ایسے بن جاؤ۔ آپ نے بھی ایک جلوس کو دیکھا، مگر اب آپ کو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، تو یہ فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے، وگرنہ دنیا بدی سے بھری پڑی ہے لیکن وہ بد کے لیے ہے۔ جو نیک ہے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا بدی سے بھری ہوئی ہے لیکن وہ اپنا دامن بچاتا ہے، تو یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے۔ سمندر اگر پانی سے بھرا ہوا ہے تب بھی آپ اپنا دامن بچا کر نکل جاؤ، بس آپ نے ملوث نہیں ہونا۔ بدی تو دنیا میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، یعنی خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے، وہی ان کا خالق ہے اور اس نے رونق لگائی ہوئی ہے، یہ سب اس کے کام ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں سے بچ کر نکل جاؤ، بس آپ نکل جائیں۔ آپ کی خواہش کا دعویٰ نیکی کا ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ ایک کہانی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ آپ صرف زندگی کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ لیکن آپ جیسا جواب دینے والا نہ ہو تو اس کا جواب لاکھ سوچنے کے باوجود حاصل نہیں ہوتا، پھر ہم کیا کریں؟ اس کا جواب حضرت واصف علی واصف نے یہ دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ
کی تھوٹ کی ہیبٹ نہیں ہے، سوچ اور فیصلے کی عادت نہیں ہے، ابھی آپ نے پکا ارادہ نہیں بنایا۔ اگر خیر کی نیت ہو تو انسان ہر صورت میں خیر کے بارے میں سوچے گا، اگر چل نہیں سکتا تو پھر بھی خیر کی طرف جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو بدی کا خیال مل جائے تو آپ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے بدی کر لی کیونکہ وہاں پر بے شمار بد لوگ بیٹھے تھے۔ یہ بھلا کوئی جواز ہے؟ یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ سارے بھی میرے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا پہلے تو آ جا، باقی سے ہم بعد میں نپٹیں گے۔ یہ کہانی صرف ایک آدمی کی ہے۔ کس کی کہانی ہے؟ صرف ایک آدمی کی، اور ایک خدا کی کہانی ہے۔ آپ کے درمیان میں خواہ مخواہ تماشے کرتے جا رہے ہیں اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی جواز ہے اور نہ کوئی دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ ہیں اور اللہ ہے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے اور آپ حکم مانتے ہیں۔ اللہ کے ہونے سے آپ ہیں، آپ کے ہونے سے اللہ نہیں۔ آپ نہ ہوں تب بھی اللہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا بات بن گئی؟ باقی ساری مخلوق کچھ کہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ دنیا سے غرض نہ رکھیں۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے تو آپ نے پھانسی لگانا ہی ہے، لیکن میری ایک آرزو ہے کہ میرے 4-5 دوست بھی پھانسی لگا دیں۔ یہ تو کوئی بات نہ بنی کہ 4-5 دوست پھانسی لگ جائیں گے تو پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ وہ پھانسی لگیں یا نہ لگیں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے صرف اپنی منزل بچانی ہے، اس کی وہ جانے۔ اودی او جانے تو اپنی توڑ نبھا، اودی او جانے تو اپنی توڑ نبھا، اس کی وہ جانے، اس نے ہی شر کو پیدا کیا، مگر آپ کہتے ہیں کہ شر کو پیدا نہ کرتا تو ٹھیک ہی تھا۔ وہ خود ہی انسان کو یتیم کرتا ہے اور باقیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ ایک دفعہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ یا اللہ تو اس بچے کو یتیم ہی نہ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار نکل جاؤ۔ تو وہ لوگوں کو بار بار یتیم بنائے گا اور آپ سے کہے گا کہ یتیم کی مدد کرو۔ وہ خود غریب بنائے گا اور آپ سے کہے گا غریب کی مدد کرو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ راز مت پوچھنا، کیونکہ یہ راز کی بات ہے۔ آپ کا کام ہے کہ اس کی مدد کر دیں اور اللہ کا حکم مانتے جائیں۔ جو سوال پیدا کرتا ہے وہی جواب بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا ارادہ اللہ کی طرف رکھیں۔ گفتگو صفحہ نمبر 99۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ آپ بولے وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ آ گئے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں پروانہ پیش کروں، آپ مجھے دنیا کی یہ بات بتائیں کہ آپ نے جو اتنا لمبا عرصہ زندگی پائی تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف تیرا انتظار، تیرا راستہ ہی دیکھا ہے اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہ تو اب آتا ہے کہ کب آتا ہے، بس یہی ایک مجبوری تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اور وہاں درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں چلے گئے اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں نے اس طرح پایا کہ یہ درخت کا سایہ ہے اور یہ دھوپ ہے، یہاں بیٹھے تو سائے میں تھے اور وہاں بیٹھے تو دھوپ میں، اور اب یہ پتہ نہیں کہ کون سا پل کدھر لے جائے۔ وہ مالک جو کرے، یہ ایک عجب کہانی ہے جس کو ساری رات سنتے ہی رہیں، اور یہ حقیقت ہے اور پھر حقیقت خیال بن جاتی ہے۔ تو زندہ انسان کون ہے؟ ایک حقیقت ہے، اور گزرا ہوا انسان خیال ہے، یعنی کہ حقیقت خیال بنتی جا رہی ہے۔ پاس بیٹھا ہوا انسان حقیقت ہے اور گھر سے باہر جانے والا آدمی خیال ہے۔ تو ہر حقیقت خیال بنتی جا رہی ہے اور آپ حقیقتوں کو خیال بناتے جا رہے ہیں، مزید خیال بناتے جا رہے ہیں، یعنی کہ حقیقتوں کو خیال بنانے والا ہی تو وہ عظیم انسان ہے۔ تو وہ انسان عظیم ہے جو حقیقتوں کو خیال بناتا ہے۔ پھر کچھ لوگ خیال کو کسی طرح سے حقیقت بناتے ہیں، تو درمیان میں کون ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ کون ہے۔ وہ اندر سے بول رہا ہے، پتہ نہیں کون بول رہا ہے، کدھر سے آواز آ رہی ہے۔ یہ سارے قافلے اور سارے مرحلے چلتے جا رہے ہیں، اس کا اپنا کوئی انت نہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ سمندر میں اتنا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمندر دریاؤں کے پانی سے بن رہا ہے، مگر دریا تو خود سمندر سے نکلتے ہیں۔ تو دریا نکلتے بھی سمندر سے ہیں اور جاتے بھی سمندر میں ہیں، تو پھر یہ کیا چیز ہے، کیا راز ہے؟ انسان مر جاتا ہے لیکن پھر بھی دنیا میں انسان ہی انسان ہے، اور اس دنیا کا کام ہی انسانوں سے ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے تنگ نہیں ہے اور نہ ہی انسان دنیا کے کاروبار سے تنگ ہوا ہے۔ یہاں انسان روز ہی آتا ہے اور روز ہی چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ میں نہیں تھا، وہ چاہنے والا اور تھا، اور یہ ایک اور آ گیا ہے، کہتا ہے یہ اور کیا کرے گا، کہتا ہے کہ یہ بھی بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا میلہ لگائے گا۔ تو وہ جو کل تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی میلہ لگا رہے تھے۔ تو لوگ میلہ لگاتے ہیں،
چلے جاتے ہیں، دوسرے آ کر پھر میلہ لگاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، یہ کھیل بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھیل بند نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو کوئی اور ہی کھیل ہے، بس اس طرح خیال آتا ہے اور خیال چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ اس کو انجوائے کیا کرو اور اس کی زیادہ تحقیق نہ کیا کرو کہ کہاں سے خیال آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، خیال کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ تو کچھ لوگ یہاں پر مال بناتے ہیں، ماڑیاں بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں، اور ایک کام یہ درویشی بھی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ مال بنا گئے پھر چلے گئے، اور لوگ دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہیں، مگر آپ کو ذاتی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو زندگی میں درمیان میں اللہ کا خیال آئے، اور دعا کرو کہ یا باری تعالیٰ بد خیال سے بچا اور نیک خیال عطا فرما تاکہ میں نیک خیال میں پایا جاؤں۔ ایک کمزور نیکی بھی نیکی ہے، خیال کی نیکی بھی نیکی ہے، اور خیال کی بدی بڑی تھوڑی ہوتی ہے اور وہ پوری بدی نہیں کہی گئی۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ خیال کی بدی کی الجھن کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کو ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر خیال آ گیا اس کو تو محل کی رانی ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے یہ خیال کیوں کیا، حالانکہ گرو نے کہا تھا کہ یہ سب لڑکیاں رعایا کی بادشاہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور مجھے یہ خیال کیوں آ گیا۔ تو پھر وہ اپنے گرو کے پاس گیا، جوگی جی مہاراج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ گرو نے کہا یہ تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ آپ آلریڈی میرڈ ہو، شادی شدہ ہو، پھر آپ کے اس علاقے میں بادشاہ سلامت ہو، یہ آپ کی رعایا ہے اور وہ آپ کی بیٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ کیا جرم کیا، اور اس جرم کی بڑی سخت سزا ہے، یا تو یہاں آگ میں جل جاؤ یا پھر دوزخ کی آگ میں سدا رہے گا۔ اگر یہاں جلنا قبول کر لو تو پھر آگے بچ جاؤ گے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا یہ سزا بہتر ہے، اس دنیا میں ہی ہوگی اور آگے نہیں ہوگی۔ خیر آگ روشن کی گئی، اور جب بادشاہ سلامت آگ کے قریب پہنچے اور چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو جوگی نے کہا بس آپ رک جاؤ، سزا ہو چکی، کیونکہ آپ کی بدی خیال کی بدی تھی اور اس خیال کو سزا ہو گئی، وہ تیرے عمل کی بدی نہیں تھی، اس لیے تجھے سزا نہیں ہوگی۔ تو وہ اس طرح واپس آ گئے۔ تو برے خیال کی سزا بھی خیال سے ہو جاتی ہے اور عمل کی سزا نہیں ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سزا ہے کہ کسی کے خیال میں دوست کوئی نہ ہو، خیال کی دنیا آباد نہ ہو اور اس کا خیال روشن نہ ہو۔ کم از کم آپ لوگوں کا خیال تو روشن ہونا چاہیے، خیال درخشاں ہونا چاہیے، درخشندہ ہونا چاہیے، خیال میں اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا خیال ہی تو خیال ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے؟ تو وہ بھی ایک خیال ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کا خیال رکھنا، آنے والے زمانے کا خیال رکھنا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھنا۔ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، یاد کیسے کرو گے؟ بس خیال رکھنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو حسن خیال بنا لو۔ جس نے اپنے آپ کو حسن خیالات بنا لیا وہ خود بخود ہی حسن کائنات بن گیا۔ تو آپ لوگ خیالات کے اندر وسعت پیدا کرو، رفت پیدا کرو اور حسن پیدا کرو، اور دنیا کے حسین خیالات کو اکٹھا کرو۔ یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خیالات اللہ کے فضل سے آتے ہیں۔ اللہ سے خیال مانگنے کے بعد یہ مانگو کہ یا اللہ اچھی دنیا دے اور پھر اچھا خیال دے، اور یہ آپ کا باقاعدہ عمل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس بات پر غور کر لیا کریں کہ ہر بندہ ایک ظاہری اسائنمنٹ رکھتا ہے اور ایک اس کی باطنی اسائنمنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے ظاہر اور باطن کے اندر ایک پروگرام ملتا ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو آپ کے اندر کی چاہت ہے اس کو آپ ضرور پورا کرنا، جس طرح کہ آپ ظاہر کی اسائنمنٹ پوری کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی وہ خیال ملے، اندر ہی اندر الاؤ رہتا ہے، وہیں سے خیالات پختہ ہوتے ہیں اور وہیں سے بات سمجھ آتی ہے، اور وہ لوگ کام کرتے ہیں، اس سے بڑی بڑی منزلیں ملتی ہیں، بڑے فیض ملتے ہیں، روشنی ملتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کون جو رات کو جاگے، کیونکہ رات کی کسی گھڑی میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ سوال پوچھا گیا کیا خیال کی لہریں ہوتی ہیں جو ہر وقت گزرتی رہتی ہیں اور ہم وصول کرتے رہتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا ابھی میں نے بتایا کہ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ جس نے دریاؤں کو روانیاں دی ہیں وہ خیال کے دریا چلاتا رہتا ہے اور آپ اس سے سرفراز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ کبھی یقین کے زمانے آتے ہیں اور کبھی بدگمانی کے زمانے آتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا سر کبھی خیالات میں بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت اپنے بس میں نہیں ہوتی، ایسے میں تو
جواب دیا گیا ایسے میں تو وہ شخص مارا جائے گا اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر دونوں خیال ہاسپٹیبل ہیں تو یہ تو ایک ایسے ہے جیسے آپ نے گھر میں 2 آدمی مہمان بٹھائے ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے قاتل ہیں، دشمن ہیں، آپ نے دونوں کو اکٹھے بٹھایا ہوا ہے، تو پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ دونوں آپس میں تو لڑیں گے ہی، لیکن وہ آپ کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یہ ساری بیماری فیصلہ نہ کرنے کی ہے۔ جس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اچھی زندگی اچھے خیال سے گزارنی ہے تو پھر تو برا خیال ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ برا خیال آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے؟